نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ آج کا ہمارا پہلا مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی نماز میں کھڑا ہو تو آدمی کی نگاہ کہاں ہونی چاہیے؟ میرے عزیز بھائیوں، جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہو تو آدمی کی نگاہ سجدے والی جگہ ہونی چاہیے، اور جب آدمی رکوع کرے تو اس وقت اس کی نگاہ قدموں کے درمیان، پاؤں کے درمیان ہونی چاہیے، اور جب آدمی سجدہ کرے تو اس کی نگاہ یہ ناک کے سامنے ہونی چاہیے، جو سامنے والی جگہ، اور جب آدمی اتحیات بیٹھے تو اس کی نگاہ اس کی جوری میں ہونی چاہیے۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ دونوں پاؤں کے درمیان کتنا فاصلہ ہونا چاہیے؟ میرے عزیز بھائی، دونوں پاؤں کے درمیان 4 انگلیوں کے برابر فاصلہ ہونا چاہیے، یا جتنا آدمی کا جسم ہے اس کے برابر آدمی پاؤں کھول سکتا ہے۔ لیکن بعض لوگ جو تقریباً فٹ اور 1.5 فٹ جو پاؤں کھول لیتے ہیں، تو یہ طریقہ بالکل غیر مناسب نہیں ہے۔ فرض کرو جب وہ سجدہ کریں گے تو اپنے پاؤں کو سمیٹ لیں گے، اور جب سمیٹیں گے تو درمیان میں خلا ہو جائے گا، جبکہ حدیث مبارکہ کے اندر آتا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک ہے کہ کندھے سے کندھا ملا کر کھڑے ہوں۔ جب آدمی تقریباً 1.5 فٹ پاؤں کھولے گا تو کندھے سے کندھا کیسے ملے گا؟ نہیں ملے گا۔ لہذا میرے عزیز بھائیوں، اگر جتنا آدمی کا جسم ہے اس کے برابر بھی پاؤں کھول لے تو ٹھیک ہے، مناسب ہے، لیکن کم سے کم 4 انگلیوں کے برابر اس کو پاؤں کھولنے چاہیے، بالکل ملانے بھی نہیں چاہیے۔ 4 انگلیوں کے برابر اس کو پاؤں کھولنا چاہیے، لیکن زیادہ سے زیادہ اتنا ہو کہ جتنا اس کا جسم کے حساب سے۔ لیکن جو بہت زیادہ پاؤں کھول لیتے ہیں یہ سنت عمل بھی نہیں ہے اور یہ غیر مناسب عمل ہے۔ جیسے حدیث پاک کے اندر آتا ہے کندھے سے کندھا ملائیں، ایسے کندھے سے کندھا بھی نہیں ملے گا۔ آگے مسئلہ یہ ہے، تکبیر تحریمہ جو ہے یہ کہنا فرض ہے، اور باقی جو تکبیرات ہیں وہ کہنا سنت عمل ہے۔ تکبیر تحریمہ کہنا یہ فرض ہے، اور باقی تکبیرات جو ہیں سمیع اللہ لمن حمدہ، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر، پھر اللہ اکبر جو بار بار کہا جاتا ہے یہ سنت عمل ہے۔ پہلی مرتبہ تکبیر تحریمہ یہ جب امام کہتا ہے اللہ اکبر، نماز باندھ لیتے ہیں نماز کی نیت کر کے، تو یہ کہنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ نماز جب شروع کی جاتی ہے تو ہاتھ کہاں تک اٹھائے جائیں؟ میرے عزیز بھائیوں، میرے پیارے بھائیوں، جب آدمی جماعت میں کھڑا ہو تو اس کے جو ہاتھوں کی ہتھیلیاں ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں، اور انگوٹھا جو ہے یہ کان کی لو کے برابر ہو، ساتھ لگا ہوا ہو یا بالکل قریب پہنچا ہوا ہو۔ ہاتھ کی ہتھیلیاں جو ہیں یہ کندھوں کے برابر ہوں، اور انگوٹھا اس کا کان کی لو کے برابر ہو، تقریباً قریب پہنچا ہوا ہو، اور انگلیاں اس کی جو ہیں یہ سر کے برابر ہوں، اور اس کا جو ہے ایسے قبلے کی طرف اس کا چہرہ ہو، اس کے ہاتھوں کا، اس کی ہتھیلیوں کا، اور یہ اس کی انگلیاں ہیں یہ ہلکی سی قبلے کی طرف مڑی ہوئی ہوں۔ یہ سنت طریقہ ہے۔ بعض لوگ کانوں کو ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، بعض لوگ ایسے ہاتھ لگاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے، یہ سنت عمل نہیں ہے۔ سنت طریقہ یہی ہے کہ آدمی کی جو ہتھیلیاں ہیں یہ کندھوں کے برابر ہو، انگوٹھا اس کے کان کی لو کے نرمے گوشے کے قریب پہنچا ہوا ہو، اور ہاتھ کی جو انگلیاں ہیں یہ سر کے برابر ہوں۔ یہی سنت طریقہ ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جب آدمی اتحیات بیٹھتا ہے تو آدمی کہاں اپنے ہاتھ رکھے؟ یہ بات کہتے ہیں کہ زانوں کے اوپر ہاتھ رکھے، اگر آگے ہاتھ لٹکائے گا تو اس کی انگلیوں کو کاٹ دیا جائے گا۔ میرے عزیز بھائی، یہ طریقہ بالکل مسئلہ غلط ہے، فضول بات ہے۔ کہ اصل مسئلہ یہ ہے کہ اتحیات بیٹھے ہوئے جب آدمی بیٹھے تو اپنے دونوں ہاتھوں کو رانوں پر رکھے، اور جو اس کی انگلیاں کا آخری سرا ہے یہ گھٹنوں کے آخری سرے کے برابر ہو، آگے لٹکی ہوئی انگلیاں نہ ہوں۔ اور یہ کہنا کہ جس آدمی کی انگلیاں لٹکی ہوئی ہوں گی کل قیامت کو آگے سے کاٹ دی جائیں گی، یہ فضول بات ہے، غلط بات ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ ہاں، اس کے جو ہاتھ ہیں یہ اس کے رانوں کے اوپر ہونا چاہیے، اور اس کے جو ہاتھوں کی انگلیوں کا اگلا حصہ ہے یہ سیدھا قبلے کی طرف ہونا چاہیے۔ یہی سنت عمل ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ امام جو ہے جب کہتا ہے اللہ اکبر، تکبیر تحریمہ کہہ کے ہاتھ باندھ لیتا ہے،
اگر کوئی مقتدی امام سے پہلے کہہ لے اللہ اکبر تو وہ ہاتھ باندھ لے، کیا اس کی نماز ہوگی؟ نہیں جناب، اس کی نماز باطل ہے، اس کی نماز نہیں ہوگی۔ اگر بعد میں اس کو پتہ چلے کہ میں نے ایسے عمل کیا تھا، اس کو محسوس ہو کہ میں نے ایسا عمل کیا تھا، تو اس کو چاہیے نماز اپنی دوبارہ لوٹا لے، نماز ایسے نہیں ہوتی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے اذان کہنا، کیا یہ ایسے اذان ہو جاتی ہے یا نہیں؟ میرے عزیز بھائی، وقت سے پہلے جو اذان دی جاتی ہے یہ اذان نہیں ہوتی، دوبارہ اذان دینی چاہیے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ وقت سے پہلے جو آدمی نماز پڑھ لیتا ہے، یہ جماعت کروا دیتا ہے، کیا اس کی نماز ہو جاتی ہے یا جماعت ہو جاتی ہے؟ میرے پیارے بھائیوں، وقت سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے، نہ جماعت ہوتی ہے، نہ اپنی نماز ہوتی ہے۔ جو وقت سے پہلے اذان دی جائے اس کو دوبارہ اذان دینی چاہیے، جو وقت سے پہلے جماعت پڑھائی جائے یا نماز اپنی پڑھی جائے وہ دوبارہ پڑھنی چاہیے۔ وقت سے پہلے نہ اذان ہوتی ہے، نہ جماعت، نہ نماز ہوتی ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ بعض لوگ جو ہیں اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ نہیں باندھتے، بلکہ پہلے نیچے لٹکاتے ہیں، اس کے بعد جو ہے وہ ہاتھوں کو باندھتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ جب وہ رکوع کرنے لگتے ہیں تو رکوع کرنے سے پہلے ہاتھوں کو لٹکا دیتے ہیں نیچے، پھر بعد میں جو ہے رکوع جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ دونوں طریقے بالکل غلط ہیں، یہ دونوں طریقے ٹھیک نہیں ہیں۔ پھر آپ سن لیں کہ بعض لوگ جو ہیں وہ ایسے اللہ اکبر کہہ کے پہلے ہاتھوں کو چھوڑ دیتے ہیں، لٹکا دیتے ہیں نیچے، بعد میں ایسے باندھتے ہیں، اور اس کے بعد جب وہ رکوع جاتے ہیں تو رکوع جانے سے پہلے ہاتھوں کو چھوڑ کے لٹکا دیتے ہیں، بعد میں گھٹنوں پہ ہاتھ رکھتے ہیں، یعنی کہ رکوع بعد میں جاتے ہیں۔ تو میرے عزیز بھائی، یہ دونوں طریقے غلط ہیں، دونوں طریقے سے۔ اصل طریقہ یہ ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہی آدمی ہاتھوں کو باندھ لے، اور جب آدمی رکوع جانے لگے تو سیدھا گھٹنوں پہ ہاتھ رکھے، پہلے لٹکائے۔ یہ طریقہ غلط ہے، یہی طریقہ ٹھیک ہے۔ وہ طریقہ کیا ہے کہ اللہ اکبر کہتے ہوئے ساتھ اپنے ہاتھوں کو باندھ لے، اور رکوع جاتے ہوئے بھی ہاتھ چھوڑے نہیں، بلکہ سیدھے رکوع جاتے ہوئے اپنے گھٹنوں پہ ہاتھ رکھ لے۔ یہی طریقہ سنت عمل ہے۔ اگر کوئی آدمی پہلے ہاتھ چھوڑ دے گا، اللہ اکبر کیسے ہاتھ لٹکا لے گا، یہ طریقہ غلط ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ جو نماز آدمی بیٹھ کر پڑھتا ہے، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا رکوع کتنا کرے، کتنا رکوع کرے، کتنا وہ جھکے؟ تو میرے عزیز بھائی، بیٹھ کر نماز پڑھنے والا اپنے گھٹنوں کے برابر جو ہے وہ سر لا کر اتنا رکوع کرے، اس سے زیادہ اتنا نہ جھکے کہ سجدہ کے قریب آدمی کا سر ہو جائے، اتنا جھکے کہ گھٹنوں کے برابر اس کا سر ہو جائے۔ یہی طریقہ عمل جو ہے بالکل ٹھیک ہے۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا امام صاحب نے یا عام اکیلے نمازی نے، اس نے بھولے سے اللہ اکبر کہہ دیا، کیا اس کی نماز ہو جائے گی؟ جی جناب، اس کی نماز ہو جائے گی۔ ایسے اگر بھولے سے آدمی کوئی سمی اللہ لمن حمیدہ کہنا تھا، اللہ اکبر کہہ دیا، تو اس کی نماز آدمی کی ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے کہ ایک آدمی تکبیر پڑھتا ہے، تکبیر پڑھتا ہے تو وہ بھول جاتا ہے، تو پھر وہ دوبارہ پڑھ لیتا ہے، تو ٹھیک پڑھ لیتا ہے، تو کیا اسی تکبیر کے ساتھ جماعت کھڑی ہو جائے یا کوئی اور آدمی تکبیر پڑھے تو وہ بہتر ہے؟ تو میرے عزیز بھائی، اصل مسئلہ یہ ہے اگر تکبیر پڑھتے آدمی بھول گیا تو اس نے دوبارہ تکبیر پڑھ لی تو وہ تکبیر بالکل ٹھیک ہو گئی۔ دوسرا آدمی تکبیر نہ پڑھے نہ اس کے لیے مناسب ہے، بلکہ جو تکبیر بھول کر دوبارہ پڑھی گئی ہے وہی تکبیر ٹھیک ہے، اس سے آدمی کی جماعت اور نماز بالکل ٹھیک ہو جائے گی۔ آگے مسئلہ یہ ہے اگر کوئی آدمی سجدہ نہ کر سکے تو وہ سخت چیز آگے رکھ لے یا اشارہ کرے، کیسے وہ بہتر ہے؟ بعض کہتے ہیں وہ سجدہ ضرور کرے، یعنی کہ سخت چیز آگے رکھ لے، تختہ وغیرہ، جیسے شہروں میں کرسیاں بنی ہوتی ہیں ان کے آگے ایسے تختہ لگا ہوتا ہے، اس کے اوپر سر رکھا جاتا ہے۔ تو بعض پوچھتے ہیں کہ وہ سر لازمی رکھے یا اشارہ کرے؟ تو میرے عزیز بھائی، سجدہ کرنا معذور آدمی کے لیے جو سجدہ نہیں کر سکتا، اس کے لیے ضروری نہیں کہ وہ تختے کو سجدہ کرے، وہ اشارہ بھی کر لے گا تو اس کا سجدہ ہو جائے گا۔ آج کا آخری مسئلہ یہ ہے کہ عورتیں جو ہیں سجدہ کیسے کریں؟ کیا زمین پر بچھ کر کریں، ساتھ دب کے کریں، یا مردوں کی طرح کریں جیسے مرد کرتے ہیں؟ میرے عزیز بھائی، عورت کے لیے شرم و حیا کا یہی تقاضا ہے، بہترین طریقہ یہی ہے، سنت عمل یہی ہے کہ وہ زمین کے ساتھ بچھ کے سجدہ کریں، اور مردوں کے ساتھ کی طرح وہ سجدہ نہ کریں، بلکہ زمین سے بچھ کر دب کر سجدہ کریں۔ وما علینا الا البلاغ۔